الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان عليه السلام لولده وهو لقمان ابن عنقاء ابن الصدون واسم ابنه ساران في قول حقاه السہیلی. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں قرآن مقدس میں کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. حضرت لقمان کا نام جو ہے لقمان ابن عنقاء ابن صدون اور آپ کے بیٹے کا نام جو ہے ساران. اس قول کو سہیلی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. وقد ذکرہ اللہ تعالی بأحسن الذکر وأنه آتاه الحکمت وهو یوصی ولده الذی هو أشفق الناس علیہ وأحبهم الیہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں اور بہتر ذکر فرمایا. اور اللہ نے آپ کو حکمت دی، دانائی دی، علم دیا، حلم دیا، فہم دیا. وَهُوَ يُوصِي وَلَدَهُ. اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں. جو بیٹا سب سے زیادہ اپنے والد کو محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے. فَهُوَ حَقِيقٌ أَن يَمْنَحَهُ أَفْضَلَ مَا يَعْرِفُ. اور یہ بات لائق ہے کہ جب آدمی اپنے محبوب ترین ہستی کو نصیحت فرمائیں گے تو اپنے علم کے مطابق جو سب سے زیادہ بہتر بات ہوگی وہ سمجھائیں گے، کیونکہ جتنی تعلق ہوگا بات بھی تو اتنی ہوگی. وَلِهَذَا أَوْصَاهُ أَوَّلًا. سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی وہ پہلی وصیت کا ہے أَن يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلی وصیت یہ فرمائی کہ بیٹا عبادت صرف اللہ کی، اور یہی وہ دعوت ہے جو سارے اللہ کے پیغمبر دیتے آئے ہیں. اصل مسئلہ ہی یہی ہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ انس و جن کی عبادت کے لیے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے.
اسی طرح فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور یہی حکم دیتی ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اور یہی فرماتی ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہ تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ نہ عبادت کی جائے مگر اسی کی ذات کی، صرف اللہ کی عبادت ہو۔ اور یہی پیغمبر لے کر آئے پیغام۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود نے جو دعوت دی تو کیا فرمایا ہے قوم اسی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو تمام پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف یہی دعوت دینے آئے ہیں کہ اسی کی عبادت کرو۔ تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ تمام انواع عبادت جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ اب عبادت چاہے بدنی ہو، عبادت چاہے مالی ہو، عبادت چاہے قولی ہو، عبادت چاہے فعلی ہو، ان تمام انواع عبادات کا حقدار جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں حضرت لقمان ہے، سب سے پیاری اولاد ہوتی، اپنی اولاد کو جو پہلی نصیحت کی ہے وہ کیا ہے؟ ان یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں بندہ گناہگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ اس کو عقیدہ توحید پہ موت عطا فرما دے تو لازم اللہ کی رحمت سے جنت جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ اللہ کا شریک نہ بنائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اصل مقصد ہی عبادت ہے، تخلیق انسانیت کا مقصود ہی عبادت ہے، اور عبادت صرف اسی کی ذات کی ہے۔ اور یاد رکھ لو عبادت، نماز بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجود بھی عبادت ہے، اسی لیے ہاتھ باندھ کے قیام بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، منت بھی عبادت ہے، نظر نیاز طواف بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں۔ بس یہی سبق آدمی اگر یاد رکھ لے تو بڑی جھنجھٹوں سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن جی کہ جیسے ایک اصولی بات ہے، آدمی کی ٹانگ نہ ہو تو زندہ رہتا ہے، بازو نہ ہو تو زندہ رہتا ہے، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں زندہ رہتا ہے، لیکن سر کٹ جائے پھر تو زندہ نہیں رہتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہر گناہگار کے بخشے جانے کی امیدیں ہیں، لیکن مشرک کے لیے کوئی اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، ان اللہ مؤکد کلام ہے کہ تحقیق اللہ لا یغفر نہیں بخشیں گے
اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اگر شرک کے علاوہ لاکھوں گناہ ہیں، کروڑوں گناہ ہیں، ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہیں، پانی کے قطرے کے برابر گناہ ہیں، لیکن اللہ چاہے تو بغیر سزا کے بھی معاف فرما دیں، بغیر کسی سزا کے بھی جنت بھیج دیں، اور اللہ چاہے تو گناہوں کی سزا دینے کے بعد ہر حال میں جنت بھیجیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم هو اعظم الظلم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے کہ اللہ اپنے لیے پیدا کرے تو غیروں کو سجدہ کرے، مخلوق اللہ کی ہو مانگتا بندوں سے ہو، مخلوق اللہ کی ہو سجدہ قبروں پہ کرتا ہو، مخلوق اللہ کی ہو منتیں غیروں کی مانتا ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ اس لیے فرماتے ان الشرک لظلم عظیم ای هو اعظم الظلم۔ قال البخاری رحمه الله تعالی حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله شيئا إن لا تشرك بالله ان الشرک لظلم عظیم۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، تو صحابہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون ایسا بندہ ہے جس سے ظلم نہ ہوا ہو؟ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی خطا تو ہر بندے سے ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ خطا کار ہے۔ تو پھر تو معنی یہ ہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا، جو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، اللہ نے فرمایا ان کے لیے امن ہوگا۔ تو یا رسول اللہ کون اینا لم یلبس بظلم، کون انسان ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، کوئی خطا نہ ہوئی ہو؟ حضور پاک نے فرمایا تم نے اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھا ہے۔ دیکھو غور کرو، قرآن میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ حضرت لقمان کے قول پہ غور کرو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو معنی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے، یہ ظلم گناہ تو انسان ہے، خطا کار ہے، ہر بندے میں خطا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کلنا خطاؤون، ہر بندہ گناہ گار، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رواه مسلم من حدیث الاعمش به، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ثم قرن بوصیته ایاه بعبادۃ اللہ وحدہ البر بالوالدین، اور اس کے بعد پھر حضرت لقمان نے پہلی وصیت تو یہ کی کہ شرک نہ کرے، اس کے بعد اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو ذکر کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو،
تو والدین کا بھی اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا. حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اللہ کے حقوق کے بعد والدین کا ذکر فرمایا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید، اللہ کا ساتھ شرک نہ کرو. اور بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے. اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے بعد نصیحت کی کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو. والدین سے بھلائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، اور ایسا کام کرنا جو والدین کی راحت کا سبب بنے، خوشی کا سبب بنے، ان کے آرام کا سبب بنے. اگر ان کو ضرورت ہے تو تیرا مال بھی والدین کے لیے ہے. انت و مالک لابیک، حضور نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال جو ہے وہ بھی تیرے باپ کے لیے ہے. منع یہ ہے کہ اگر والدین کو مال کی ضرورت ہے تو مال دو، جان کی ضرورت ہے تو جان دو، خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرو، حتیٰ کہ والدین کافر بھی کیوں نہ ہوں تب بھی بھلائی کرو. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے قرآن میں غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا ہیں آزر، وہ مشرک بھی ہیں، بت بنانے والے بھی ہیں اور بت بیچنے والے بھی ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر نے نصیحت کی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ساری نصیحت کی، لیکن باپ غصے میں ہے. کہتا ہے اچھا آپ مجھے کہتے ہیں میں اپنے خدا چھوڑ دوں؟ ابراہیم تم اس بات کو چھوڑ دو، ورنہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، ورنہ میں تمہیں ماروں گا پتھروں سے. لیکن دیکھیں بیٹا کیسا فرما، قال سلام علیک. اچھا جی السلام علیکم، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا. حضرت ابراہیم نے کہا ابا میں جا رہا ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں دور ہو جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے ہمیشہ بخشش مانگتا رہوں گا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، لیکن دعا کریں وغفر لأبی انہ کان من الضالین. میرا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما دے، وہ گم کردہ راہوں میں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ والدین فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، ان کا احسان ہے ان کے ساتھ بھلائی کرو. ہاں اگر تمہیں وہ اللہ کی توحید کے خلاف کہیں تو وہ بات نہ مانو، اگر وہ تمہیں فرائض اللہ کے سے روکیں تو ان کی بات نہ مانو. جو چیز اللہ کا حکم ہے وہ کسی کے لیے نہیں ٹالا جا سکتا. باقی ہر حال میں ان کے ساتھ بھلائی کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضرت ابو سفیان ابھی مشرک تھے، مدینہ منورہ میں آئے تو بی بی نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ آیا ہے مشرک ہے. آپ نے فرمایا سلی ابا کے جا کے اپنے ابے کا احترام کرو، خدمت کرو، کھانا پیش کرو، بٹھاؤ، ان کی خدمت کرو. باپ ہے تمہارا، مشرک ہے تو کیا ہو گیا. اسی لیے اب سورہ حضرت لقمان بھی نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ بھلائی کریں. وَكَثِيرًا مَا يَقْرُنُ تَعَالَىٰ بَيْنَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں بہت ساری آیات میں اللہ نے والدین کا ذکر اپنے ذکر کے بعد فرمایا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ قال مجاہد مشقت وهن الولد وقال قتادة جهدا على جهد
وقال آتا الخراسانی ضعفا علی ضعف. اللہ پاک نے فرمایا ہم حکم دیتے ہیں وصین الانسان، اپنے والدین سے بھلائی کرو. پھر والدین میں زیادہ حق جو ہے والدہ کا ہے. حملت امہ وہنا علی وہن، وہن مانا مشقت پہ مشقت، کمزوری پہ کمزوری، ضعف پہ ضعف، تکلیف پہ تکلیف. کتنی بڑی تکلیف ہے کہ 9 مہینے تک آپ نے پیٹ میں بچے کو سنبھالے. اللہ اکبر. تم دیکھو نا کبھی اپنے بیٹے کو لے کے آپ دیکھیں طواف میں دیکھ لیں کہ کبھی ماں بیٹا اپنے بچے باپ کو دے دے نا، وہ ایک چکر اٹھائے گا پھر پکڑا دے گا. تم جانو تو اس کو ایک چکر ہی کافی ہو جاتا. لیکن وہ تو بیچاری اٹھا کے پھر رہی ہے. طواف ہے، صفا ہے، مینا ہے، عرفات ہے، حج ہے، تکلیف ہے، سکھ ہے، دکھ ہے، ہر حال میں اٹھایا. پہلے پیٹ میں اٹھایا پھر ہاتھوں پہ اٹھایا، پہلے پیٹ کے اندر رکھا ہے پھر سینے پہ لٹایا. سردی ہے، گرمی ہے، این سردی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، وہ بچے کو اٹھا کے دوسری طرف لٹائے گی کہ اس کو سردی نہ لگے. مجھے تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی کوئی مشقت بھی یاد نہیں، کوئی محنت بھی یاد نہیں، کوئی تکلیف بھی یاد نہیں کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے بکواس ماں کو کرتے ہیں یا باپ کو کرتے ہیں. ایسے ملعون اولاد بھی تو ہے نا. دعا کرو اللہ سب کی اولادوں کو اچھا بنائے، سب کی اولادوں کو اللہ فرما برداری بنائے. ایمان سے کہیں اس بندے پہ کیا گزرتی ہوگی جب اولاد نافرمان ہو یا اولاد سامنے کھڑے ہو کے ماں باپ سے بات کرے. اور آج کل تو وہ وقت آ گیا ہے کہ نشے کے لیے، ہیروئن خریدنے کے لیے پیسے مانگے، باپ نہیں دے سکا ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. خلاص. والدین کھڑے ہیں ایک عورت کے لیے، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، دونوں کو چھوڑ دے گا، عورت کے پیچھے جا رہا ہے. والدین ساری ساری رات کھڑکی کھول کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں بیٹا کب آئے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بیٹا بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بیٹا ہے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ساری ساری رات تاش کھیلتا ہے، پتے کھیلتا ہے، ساری ساری رات گیم کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، گلیوں میں کھیلتے ہیں. والدین بیچارے بیٹھے ہوئے کب بیٹا آئے گا. نصیحت کرتے ہیں تو آگے بکواس کرتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھنا کہ ماں اور باپ کے زبان اور دل سے جب اولاد کے لیے بد دعا نکل جائے وہ اولاد برباد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ والدین ہر حال میں دعا کرتے ہیں، بد دعا نہیں کرتے. وہ بد دعا اس وقت کریں گے جب مظلومیت کی انتہا پہ پہنچ جائیں گے، اور مظلوم کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے. لیس بینہ و بین اللہ حجاب. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، والدین کو راضی رکھا، والدین کو خوش کیا، اللہ نے ان کو ذلیل نہیں کیا. اور آنے والی اولاد بھی اس کو ذلیل نہیں کرے. اگر اپنے والدین کے ساتھ برا کر رہے ہو نا، جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی اس سے زیادہ کرے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ معاف فرمائے. والدین اگر ناراض ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ بندے کے موت کے وقت زبان بند ہو جاتی. انا للہ و انا. دعا کریں اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ فرمائے. فرمایا آدمی کلمہ
نہیں پڑھ سکتا۔ جن کے والدین زندہ ہیں خدا کے لیے اپنے والدین کو راضی کر لو۔ بیویاں مل جاتی ہیں، عورتیں مل جاتی ہیں، دوست مل جاتے ہیں، ماں باپ نہیں ملتے۔ آج 90% گھرانہ جو ہے محض بیوی کی وجہ سے ماں بے عزت ہو رہی ہے، باپ بے عزت ہو رہا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا، قرضے اٹھائے، شادی کی، بچے کو سیرے پہنائے، خود مقروض ہوئے، خوشیاں کر کے گھر میں آئے، ماشاءاللہ ہمارے بچے کی شادی ہو گئی، بہو گھر میں آ گئی، ماشاءاللہ جی ہماری بہو گھر میں آ گئی، اسی بہو نے جوتے مار کے رہنا کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دو نہیں، 90% گھرانے ایسے ہیں، کوئی 10% گھرانے خوش قسمت ہیں کہ جن کے گھر میں اولاد بھی خوش ہے، بیویاں بھی خوش ہیں، بہنیں بھی خوش ہیں، بہنیں بھی خوش ہیں، نند بھی خوش ہیں، ساس سسر بھی خوش ہیں، بہت کوئی 10% بڑی مشکل ہے۔ اس لیے فرماتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أي تربیتہ وإرضاعہ بعد وضعہ فی عامین، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت، اس کی مدت رضا جو ہے 2 سال۔ کما قال تعالی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت ابن عباس نے اور دیگر ائمہ نے اسی آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اقل مدت الحمل جو ہے وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حملہ و فصالہ، حمل اور دودھ چھڑانا ملا کے 30 مہینے، تو اگر 2 سال لے لیں دودھ پلانے کے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 6 مہینے، تو لہذا اقل مدت الحمل جو ہے وہ 6 مہینے۔ وَإِنَّمَا يَذْكُرُ تَعَالَى تَرْبِيَّةَ الْوَالِدَةِ وَتَعْبَهَا وَمُشَقَّتَهَا فِي سَهْرِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا لِيَذْكُرَ الْوَلَدُ بِإِحْسَانِهَا الْمُتَقَدَّمُ إِلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتی ہیں کہ تیری والدہ نے کتنی مشقتیں کی ہیں تیرے لیے، راتوں کو جاگی، دن کو آرام ضائع کیا تاکہ تم اس کے احسان کو یاد رکھو۔ جیسے اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں بھی فرمائے اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ان اشکر لی، میرے شکر گزار بنو، والدین کے شکر گزار بنو۔ کیوں؟ اللہ بدلہ دیں گے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے فإنی سأجزیک علی ذلک اوفر الجزاء۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعۃ قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن ابي شيبة ومحمود ابن غيلان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب قال قدم علينا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وکان بعثه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال انی رسول اللہ الیکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان تطیعونی لا آلوکم خیرا وان المصیر الی اللہ إلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا زعن وخلود فلا موت۔
اب سعید ابن وہب فرماتی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ میرے آقا کے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آپ کو ہمارے علاقے میں بھیجا، جب تشریف لے آئے تو آپ نے خطبہ پڑھا، اللہ کا حمد بیان کیا، اللہ کی ثنا کی، اس کے بعد کہا انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تم لوگوں کی طرف۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حکم کیا ہے؟ اللہ نے حکم یہ دیا ہے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کرو، وان تطیعونی لعلکم خیرا، اور تم میری اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور میں بھی تمہارے لیے نہیں کروں گا مگر بھلائی۔ وان المصیر الی اللہ، سب نے مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے، الی الجنت او الی النار، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اگر عمل اچھے ہیں تو جنت کی طرف ورنہ جہنم کی طرف۔ اقامتن فلا ذعنا، جنت ہو یا جہنم، وہاں جانے کے بعد ایسا ٹھہرنا ہوگا جس کا کوچ کوئی نہیں، ہمیشہ ٹھہرنا ہے۔ خلود فلا موت، اور ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ آپ جنت میں جائیں یا جہنم میں، پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے موت کا مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ وَقَوْلُهُ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أَيْ نَحْرَصَا عَلَيْكَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَىٰ أَن تَذَابَهُمَا عَلَىٰ دِينِهِمَا فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُمَا ذَلِكَ وَلَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ أَن تُصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کیا اسلام چھوڑ دے تو پھر نہیں ماننا؟ یاد رکھیں کہ بندے کا حکم اس وقت تک مانا جائے گا جب وہ حکم اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق ولا یمنع ذلک من ان تصاحبهما فی الدنیا معروفا، ہاں البتہ دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کر، بھلائی کر، احسان کر۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور ان کے رستے پہ چل جو اللہ کے رستے پہ چلنے والے ہیں، یعنی ایمان والے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ دیں گے تمہارے اعمال کا۔ قال الطبرانی فی کتاب الاشر حدثنا عبد الرحمن عبد اللہ بن احمد بن حنبل قال حدثنا احمد بن ایوب بن راشد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن ابی ہند ان سعد بن مالک قال انزلت فی هذه الآیہ، حضرت سعد بن مالک فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے میرے بارے میں نازل ہوئی۔ وَإِن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما، قال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قال يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه، فقلت لا تفعلي يا أمه فإني لا أدعو ديني هذا لشيء۔ سعد ابن مالک فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری۔ وہ فرماتی ہے وجہ یہ تھی کہ میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ کنت رجلا برا بأمی، میں اپنی والدہ سے بھلائی کرنے والا، خدمت کرنے والا، فرما بردار، لیکن جب میں اسلام لے آیا، میں نے دین اسلام قبول کیا تو مجھے ماں نے بلا کے کہا کہ یا سعد ما هذا الذی اراک،
انہوں نے کہا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنا دین ترک کر کے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اچھا یاد رکھو، تم اس اسلام کو چھوڑ کے میرے دین پہ واپس آ جاؤ، ورنہ لا آکل ولا اشرب، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، مر جاؤں گی بھوکی، اور قیامت تک لوگ تانا دیں گے کہ یہ ماں کا قاتل ہے جس کی وجہ سے ماں مر گئی ہے، تو قیامت تک تم بدنام ہو جاؤ گے، دین اسلام چھوڑ دو اور میری بات مان لو۔ میں نے کہا اماں ایسا نہ کرو، میں دین نہیں چھوڑتا۔ فمکثت یوما ولیلۃ لم تاکل، ایک دن ایک رات گزر گیا، اس نے نہ کھایا نہ پیا۔ فاصبحت قد جہدت، پھر دوسرا دن ہوا تو بالکل کمزور ہو گئی۔ فمکثت یوما ولیلۃ لم تاکل فاصبحت قد جہدت، اب دوسرا دن بھی بغیر کھائے پیے گزر گیا اور کمزور ہو گئی۔ فمکثت یوما ولیلۃ اخری لا تاکل، اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ فاصبحت قد اشتد جہدها فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي فإن شئت لا تأكلي فأكلت۔ اب جب تیسرا دن گزر گیا اور میری والدہ بالکل کمزور ہو گئی، میں نے کہا اماں میری ایک بات سن لو، اللہ تمہیں 100 دفعہ زندہ کرے اور تو اسی طرح ہر دفعہ بھوکی مر جاؤ، میں دین اسلام نہیں چھوڑوں۔ کھانا ہے کھا لو، نہیں کھانا ہے نہ کھاؤ، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میری ماں مر جائے اور دنیا مجھے قیامت تک تانا دے، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس بات پہ آیا تو وہ بھی ڈر گئی، اس نے بھی پھر کھا لیا۔ انہوں نے کہا یہ تو اب نہیں مانتا، اس پر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، لیکن اگر وہ دین اسلام کے خلاف بات کریں تو پھر ہم نہیں مانیں۔ واللہ اعلم۔ آج وہ اپنے ایک طالب کا آپریشن تھا، محمد ایوب کا، اللہ سے سب ساتھی، کیونکہ طالب علم ہے ساتھی ہے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہو گیا انشاءاللہ آپریشن۔ کہتے جی میری گھر والی کا والد فوت ہو گیا، اس کی باپ کی جائیداد کا حصہ اس کو مل گیا، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی ہے کیوں نہ ملے؟ اب میری گھر والی فوت ہو گئی ہے، اولاد نہیں، آپ کو بھی ملے گا، آپ کو بھی حصہ ملے گا، بالکل قرآن میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ اگر اولاد ہے تو سمن ورنہ روکو۔ نماز ہو یا دنیا کی کوئی عبادت ہو، مسئلہ سمجھو، مقام نیت جو ہے وہ دل ہے، اصل نیت وہ ہے جو دل میں ہو۔ اب دیکھیں الحمدللہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، بس نیت زبان سے استحضار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نیت ہی زبان سے ہو۔ اصل مقام النیت القلب، نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے، زبان سے تو صرف ہم استحضار یعنی دہراتے ہیں، یاد کہ غافل ہے آدمی، غفلت میں نہ پڑ جائے۔ اچھا بعض جیسے حج ہے، عمرہ ہے، اس میں میرے آقا نے زبان سے بھی نیت فرمائی ہے لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ اصل مقام دل ہے اور اصل نیت دل میں ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے کیونکہ آدمی غافل ہے، پتہ نہیں عشاء پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں مغرب پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں عصر پڑھ رہا ہوں، کہہ دیا زبان سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نیت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہے۔ کہتے جی کہ جب امام خطبے پہ آتا ہے یا خطبہ پڑھتا ہے، اس وقت آدمی نفل یا سنت پڑھ سکتا ہے، بہرحال
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور اس کے صاحبین اور بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پہ آ گیا ہے اب خاموش. وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں اور خطبہ سنیں، اور اس وقت نہ نماز نہ کلام نہ امر بالمعروف نہ نہی عن المنکر، کچھ بھی نہیں. اور بعض ائمہ جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی آیا خطبہ ہو رہا ہے تو چونکہ ایک حدیث ہے کہ جب تک 2 رکعت نہ پڑھو نہ بیٹھو، تو لہذا 2 رکعت پڑھ لے، وہ اس حدیث کو لیتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو اور سنو. اور دوسرا امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر جمعہ کے دن تمہارے ساتھ کوئی بندہ شور کر رہا ہے، بول رہا ہے، اس کو تم نے کہتے ہو چپ کرو، کیا شور کر رہے ہو، تو تمہارا ثواب بھی ضائع ہو گیا. تو فرماتے ہیں جب امر بالمعروف منع ہے تو نفل پڑھنے کا کیا مطلب؟ جب اللہ کا نبی فرماتے کہ تم اس کو یہ بھی نہ کہو انصت فَإِذَا قُلْتَ فَقَدْ لَغَوْتَ، اگر تم نے اس سے کہا کہ چپ کرو تو تم نے زیادتی کی ہے، تمہارا ثواب بھی ضائع ہو گیا. اس لیے حکم ہے کہ بالکل آرام سے خطبہ سنیں، حتیٰ کہ امام اگر حضور کا نام لے تو درود دل میں پڑھیں، زبان سے نہ پڑھیں. امام جب دعا کریں، یہ جو لوگ شروع کر دیتے آمین آمین آمین، یہ تو بالکل ناجائز ہے. وہ بھی آمین دل میں کہیں، زبان سے. کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے گئے، واپسی پہ کچھ لوگوں نے احرام باندھ لیا ہے، کچھ نے نہیں باندھا ہے. جنہوں نے باندھا انہوں نے بہت اچھا کیا، تمام حدیثوں پہ عمل ہو گیا اور ہر اختلاف سے بچ گئے اور عمرے کا ثواب بھی حاصل کیا. اور جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یا تو فوراً اقرب میقات پہ لوٹ کے عمرہ کر لیں، طائف کے میقات سے سیل سے کر لیں، ورنہ ان کو دم دینی ہوگی کہ میقات سے تجاوز کیا ہے اور کوئی کام بھی نہیں، گئے بھی زیارت کے لیے تھے اور تو کوئی مقصد ہے نہیں. دیکھو نا، کوئی ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، بیماری ہے، علاج ہے، کوئی وجہ ہے تو پھر بھی کوئی گنجائش ہے. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں، تو زیارت کرنے گیا تھا. مدینہ منورہ سے جب آپ آئیں تو لازم احرام باندھ کے آئیں کہ مدینہ میقات ہے. اور دوسرا ایک بات یاد رکھیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم نے کبھی بھی مدینے سے سفر بغیر احرام کے نہیں کیا. صرف ایک موقع ہے جب فتح مکہ ہوا تو حضور احرام باندھ کے نہیں آئے، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ جہاد تھا، لڑائی تھی، جنگ تھی. اور اس کے بعد حضور نے اعلان فرما دیا کہ بھی اللہ کا حرم، اس میں جنگ حرام، میرے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے حرام. تو وہ تو ایک مخصوص اجازت ہے، ورنہ حضور آئے، کافروں نے روک دیا، آپ صلح حدیبیہ سے واپس گئے، آپ نے سر بھی مڈایا، دم احسار بھی دیا اور اس عمرے کو قضا بھی کیا. اسی طرح حضور آئے حج کے لیے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کے ہے. اس لیے آدمی بجائے اس کے کہ بہانے بنا کے نکلنے کی کوشش کرے، کیوں نہ نیکی کرے. اچھا مدینے سے آ بھی رہے ہو، تکلیف کیا ہے کہ راستے میں 2 چادریں باندھنی ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں 1 گھنٹہ لگے گا، عمرہ ہو گیا ماشاءاللہ. کہ
میری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، جس سے میرے 2 بچے ہیں، میں نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی کے کہنے پہ پہلی بیوی کو میں نے طلاق دے دی، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ دوسری بیوی بھی کوئی ایسی بے وقوف ہوتی ہے جب تیرے کہنے سے پہلی کو طلاق دے سکتا ہے تو تجھے بھی انشاءاللہ ضرور دے گا، تم بھی تیار رہو۔ اچھا، اب جناب کہتے ہیں میں نے طلاقیں بھی 3 دے دی تھیں، اب بچے پریشان کرتے ہیں کہ ہماری والدہ کو واپس لے آؤ، اب دوسری مان گئی ہوگی نا، وقت گزر گیا نا۔ اب کیا کروں؟ اب جناب چھٹی، کچھ بھی نہ کرو، ماں سوا اس کے کہ وہ تمہاری بیوی کسی دوسرے بندے سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، وہ کرائے کا سانڈ نہ ہو ایک رات کے لیے۔ جیسے لوگ گائے بھینس کے لیے کرائے کا لے جاتے ہیں نا، گھوڑا ووڑا لے جاتے ہیں، وہ بھی ایک رات کا گھوڑا ہو تو اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، یہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلال کرانے والے پر بھی لعنت ہے اور کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ بہرحال اب لاکھ کہو طلاق تم نے دے دی ہے، لاکھ اس کے بہانے کرو، کچھ کرو۔ اب تمہیں یاد آیا ہے کہ بچوں کی ماں ہے اور بچے پریشان ہیں، اس طلاق دیتے ہوئے پتا نہیں تھا کہ ماں کے یہ بچے جو ہیں ان کو بھی تو ماں چاہیے نا، تم تو اپنی بیوی لے آئے، بچے کدھر جائیں؟ میرا ایک دوست ہے، اس کے کمرے میں ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، کیا اس کمرے میں کھڑے ہو کے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ ٹی وی بند کر دو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ٹی وی بھی چلتی رہے اور تم نمازیں بھی پڑھتے رہو، اگر ٹی وی بند پڑا ہو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ ڈبہ ہی ہے نا، اور کیا ہے بس، وہ تو استعمال کرنے کے بعد شیطان کا اڈا ہے نا، ورنہ استعمال نہ کرو۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں میں، یعنی آپ حیران ہوں گے نا، آپ مسلمان ہو کے ٹی وی کے لیے کتنے پاگل ہوتے ہیں۔ یورپ میں، انگلینڈ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے مسلمان، بڑے بڑے گھر ہیں، ہر کمرے میں ٹیلی ویژن ہے، لیکن مجال ہے کبھی چلے؟ صرف وہ چلاتے ہیں جب خبروں کا وقت آتا ہے کہ خبر دیکھ لیں کہ آج دنیا میں کیا ہوا، یا وہ صبح کو جب تیاری کرتے ہیں، سکول جانا ہے، نوکری پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو وہ اس کو آن کرتے ہیں کہ آج کا ویدر دیکھ لیں کہ آج موسم کیسا ہوگا، کون سی روڈ بلاک ہے، کون سی کھلی ہوئی ہے، کہاں برف پڑ رہی ہے، کہاں نہیں پڑی ہے، بس۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ ساری رات ہی ٹی وی پہ گزرتی ہے، وی سی آر پہ گزرتی ہے، فلموں پہ گزرتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ تو ضرورت کی چیز ہے، ضرورت میں استعمال کرو۔ ضرورت ہے، کوئی خبر ہے، کوئی ملکی حالات ہیں، اللہ معاف فرمائے، زلازل ہیں، حوادث ہیں، مصائب ہیں، جو آدمی باخبر رہے، ذرا اپ ٹو ڈیٹ رہے، اطلاعات رہے کہ آج دنیا میں کیا ہوا ہے۔ حضرت لقمان کے اولاد سب انتقال کر گئے، رویا نہیں تو آپ رو لیں اس کی وجہ سے، ہاں جی، آپ رو لیں کہ آپ کو منع کیا، آپ ہمدردی میں رونا شروع کر دو، 2-3 راتیں روتے رہو اس کے لیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رویا یا نہیں رویا ہمیں کیا پتا ہے، تو روایات ہیں، اقوال ہیں، اللہ اعلم۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ تیرا میرا مقام نہیں، ہر لوہار سنار نہیں بن جاتا۔ اللہ والوں کا ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ اس کی رضا پہ اتنی راضی ہوتے ہیں کہ بیٹا دے دے راضی، لے لے راضی۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ نے لے لیا ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مقام ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ اللہ کے ولی بیٹھے تھے، انہیں خبر ملی کہ آپ کا فلاں حادثے میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ حضرت آپ کا فلاں معاملے میں بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے تجارت میں۔ حضرت میں الحمدللہ۔ تو میرے جیسا اور تیرے جیسا شاگرد ہوگا جس نے لقمان کا رویا یا نہ رویا پہ فکر پڑ گیا ہے، اس نے پوچھا کہ حضرت نقصان ہو گیا تو الحمدللہ، فائدہ ہو گیا تو الحمدللہ۔ میں نے نہ نقصان پہ پڑا تھا نہ فائدے پہ پڑا تھا، میں نے اپنے دل کی کیفیت پہ غور کیا کہ نقصان میں آ کے میرا دل گھبرا تو نہیں گیا، اللہ سے ناشکر تو نہیں کر رہا، میرا دل ٹھیک تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ جب نفع ملا تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں تکبر میں آ گیا کہ او میرے پاس اتنا فائدہ ہے، دل اپنی حالت پہ تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، میں تیری ہر حال پہ رہا۔ اب دیکھیں کہ حضرت بی بی ہے، ام اسماعیل ہیں، حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ ہیں، بی بی پیدل بھاگ رہی ہے اور بھاگتے بھاگتے جنت المعلیٰ تک پہنچی ہے۔ الی من ترکنا، ابراہیم یہ تو بتا دو کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بھائی اتنا تو بتا دو کہ ایک عورت ہے، اکیلا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، ہمیں وادی غیر ذی درع میں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، تو مہربانی کر کے وجہ تو بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم چپ ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے خلیل سے کہہ دو کہ میں نے بولنے سے منع کیا تھا، اب اجازت ہے بیوی کو جواب دے دے۔ تو حضرت نے اونٹنی روکی اور فرمایا بحکم رب الجلیل کہ میری بیوی میں ناراض نہیں ہوں، میں غصے میں نہیں ہوں، رب جلیل کا حکم ہے۔ بس بیوی کھڑی ہوگی، فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو اللہ کافی ہے، جاؤ اب ہمیں تمہاری غرض بھی نہیں۔ پہلے بھاگ رہی ہے لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا بس حسبنا اللہ۔ تو وہ اللہ کے حکم پہ راضی رہنے والا تھا، اس کو حکم ہی یہی تھا انشکر لی، میرے شکر گزار بنو، انشکر للہ، اللہ کے شکر گزار بنو۔ ایسے تو نہیں اللہ نے اونچا کر دیا کہ اس کا نام قرآن میں ذکر کر کے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا حضرت لقمان کو۔ تو میرا بھائی ذرا غور کیا کریں، ہر بات پہ اعتراض نہ ڈھونڈ لیا کریں، اور نہ یہ قابلیت ہوتی ہے کہ ایک سوال میں نے لکھ دیا، سوال بھی تو کوئی معقول ہونا چاہیے نا۔ سوال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل مسئلہ سمجھ نہ آئے، سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آیت کا ترجمہ تھا، کوئی بات تھی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے کثرت سوال سے منع فرمایا، اسی لیے نہا ان کثرت سوال و ان قیل و قال، کہ بار بار بس سوال کرنا ہے، اور وہ سوال چاہے سمجھ ہو چاہے نہ ہو۔ یعنی میں نے کل آپ کو عرض کیا، لفظ مقلد لکھنا نہیں آتا، مسئلہ تقلید کا پوچھتا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے مجھے بتائیں۔ ایک آدمی کو ابھی ماشاءاللہ نماز پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ نماز میں فرائض کتنی ہیں، سنن کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، مستحبات کتنی ہیں، داخل صلاۃ کتنی ہیں اور خارج صلاۃ کتنی ہیں، قبل صلاۃ کتنی ہیں اور بعد صلاۃ کتنی ہیں۔ دیکھو نا، بعض چیزیں ایسی ہیں نا جن کا تعلق نماز سے پہلے ہے، وضو ہوگا تو نماز پڑھو گے، وضو ہی نہ ہو تو نماز کیسے پڑھو گے، جگہ پاک ہوگی تو نماز پڑھو گے، جہت قبلہ ہوگی تو نماز پڑھو گے۔
اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ہیں کہ آدمی تکبیر تحریمہ کہے گا، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، قرات ہوگی، سورۃ فاتحہ ہوگی، ضم سورہ ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوگا، تشہد ہوگا، قعود ہوگا، قیام ہوگا، تو یہ ساری چیزیں وہ جانتا ہوگا۔ اچھا، نماز کے بعد کیا کرے گا بھائی؟ نماز کے بعد استغفار ہے، نماز کے بعد دعا ہے، نماز کے بعد تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، اور اس کے بعد سنن ہے، سنن مؤکدہ ہیں، سنن غیر مؤکدہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر اس کو ان باتوں کا پتہ ہی نہ ہو اور مسئلہ پوچھو جی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، مٹی سمجھے گا بیچارہ۔ اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے اگر آدمی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں اور اکیلا ہے تو کیا ہے۔ اس کو احکام منفرد اور احکام معموم کا بھی پتہ نہ ہو تو بات وہ پوچھو جو تیرے عقل میں آئے، تجھے بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ اب حضرت لقمان رویا یا نہیں رویا، اللہ جانے جناب رویا یا نہیں رویا، خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر آدمی روتا ہو اولاد پر تو کوئی بات نہیں، وہ بھی شرط ہے کہ جزا نہ کرے، فضا نہ کرے، کپڑے نہ پھاڑے، سر پہ تھپڑ نہ مارے، آواز بلند نہ کرے، آنسو بہائے، جائز ہے۔ اور اگر بعض لوگ ہیں اللہ نے ان کو اتنا صابر بنایا ہے کہ نہ آنسو نکلے ہیں نہ کچھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، تباہ مختلف اب بھی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی بڑے سے بڑا صدمہ ہو جائے اس کے آنسو نہیں نکلتے، ایسے بھی لوگ ہیں، لوگوں کی پریشانی پہ ساری رات روتے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے مختلف بندے بنائے ہیں، مختلف احوال ہیں، حالات ہیں، تباہی ہیں، کوئی شقی القلب ہے، کوئی قوی القلب ہے، کوئی رقیق القلب ہے، کوئی ضعیف القلب ہے، تو احوال ہیں ہر بندے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر، فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ اللهم انت الميسر لكل اسير وانت على كل شيء قدير۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا واخواننا واصحابنا وامور من احسن علينا وامور من احبنا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم يسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اللهم أصلح لنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا۔ اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا عن كل شر، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام۔ اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما،
یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں، جس زمان و مکان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلاد اسلام پہ رحم فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے۔ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ حضور کے کلمے پڑھنے والے ہر بندے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے۔ یا اللہ دین پہنچانے والا بنا، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا، دین پہ چلنے والا بنا، دین پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد